السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج خود کہہ رہا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی ویلیویبل ہے۔ ویلیویبل اس لحاظ سے کہ ہم اپنی جو تینوں کیٹیگریز کی جو ویڈیوز پینشنرز کے لیے بناتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس میں بہت کچھ ہے، جس حد تک ہو سکا آپ کو بتائیں گے، تاکہ ویڈیو بہت زیادہ طویل بھی نہ ہو، لیکن باتیں سب امپورٹنٹ ہوں گی۔ اور جلدی سے اب آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم جو مسئلہ لے کے آتے ہیں وہ پینشنرز کا ہے، اور وہ صرف پی ٹی سی ایل، ای او بی آئی یا نیشنل بینک کے پینشنرز کا نہیں، بلکہ اوور آل پینشنرز کا ہے۔ وزیر اعظم لائق تحسین ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ اداروں کو بلایا اور آرمی چیف کی موجودگی میں ملک میں جو اکانومی سے جڑی ہوئی مسائل جو ہیں ان کے، اور ملک کی اکانومی سے جڑے ہوئے جو ایک پرابلمز ہیں، اکنامک پرابلمز آف پاکستان، ان پر بھی بات کی۔ اور انہوں نے جو 100 کمپنیز ہیں جنہوں نے ریکارڈ منافع کمایا ہے، لیکن ان کے ملازمین کی تنخواہ جو ہے وہ کم ہے، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ تنخواہ بڑھائیں۔ اور تاریخ میں پہلی دفعہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر، چیف ایگزیکٹو نے یہ کہا ہے، کیونکہ یہ ڈومین نہیں ہے ان کا، اور نہ ہی وہ پاور استعمال کر سکتے ہیں انہیں کہنے کی، لیکن ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آجر جو ہے وہ اس پر غور کریں گے۔ اب میں اس موضوع پہ آخر میں واپس آؤں گا، اور ایک اہم تجویز جو میرے ذہن میں آئی ہے ای او بی آئی کے حوالے سے، کہ اس میں کیسے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں ایک تجویز ہے، اگر اس پہ عمل ہو جائے تو یقین کیجئے کہ کم از کم پینشن کبھی رکے گی نہیں، اور اضافہ بھی ہوگا۔ تو وہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نیشنل بینک کے حوالے سے بات کرتے جائیں۔ لیکن نیشنل بینک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو اوور آل پینشنرز کی بات کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں بھی اور گاہے بگاہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، لیکن مہنگائی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ اس میں ہم ہمیشہ سے یہ تجویز دیتے آئے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کے سخت قوانین جو آپ نے متعارف کروائے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے۔ پنجاب کی حد تک تو اس پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے، اور لیکن اس پہ مطلب پریکٹیکلی ذخیرہ اندوزی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو کسی طرح حد تک ریلیف ملے گا، لیکن جو نیسیسری امپورٹ آئٹمز ہیں ان پہ تو چیزیں مہنگی رہیں گی۔ اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر، اور وجہ کہا ہے کہ تنخواہ بڑھا دی جائے اگر پرائیویٹ ادارے کے مالکان، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور بات اس لیے صحیح ہے کہ نجی جو عام مزدور ہے وہ تو مہنگائی کے تناسب سے دہاڑی بڑھا دیتا ہے، لیکن یہاں یہ مسائل ہوتے ہیں۔ نواز شریف کے دور میں 800 روپے تھی دہاڑی، جو اب بڑھ کے 1500 تک پہنچ گئی ہوئی ہے، حالانکہ ہر چیز کی قیمت دگنی بہرحال نہیں ہوئی۔ تو افسوس مجھے اس امر کا ہے کہ پینشنرز کو اس حد تک ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ اور اب ہم یہ ملی جلی چونکہ ویڈیو ہے، اب ہم ذکر کرتے ہیں دو چیزوں کا جو پینشن سے بھی ریلیٹڈ ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے پرائیویٹ لوگوں کا تو ذکر کر دیا، لیکن سرکاری ملازمین کا ایک وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ حسن ظن رکھنا چاہیے، وہ شاید اس لیے نہیں کیا کہ پے پینشن کمیٹی، جس کا قیام آج سے 3 ماہ پہلے عمل میں لایا گیا تھا اور انہیں 3 مہینے کا وقت دیا گیا تھا، وہ وقت جو ہے وہ 12 فروری کو ختم ہو رہا ہے۔ اور ہمیں بعض ذرائع سے یہ پتا چلا تھا کہ 1 فروری سے جو ان کے مین مطالبات ہیں اپ گریڈیشن کے حوالے سے، ٹائم سکیل پرموشن اور مہنگائی کا جو الاؤنس ہے اسے مرچ کرنا بیسک میں، اس پہ اعلان ہوا کہ ہوا، لیکن افسوس کہ اب تک یہ اعلان نہیں ہوا، اور جو سرکاری ملازمین ہیں وہ انتہائی پرجوش ہیں اس معاملے میں۔
ایک طرف تو لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے دھرنا ورنا دے رہے ہیں اور یہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انہیں اس کی نوبت نہ آئے بلکہ یوم تشکر منائے اور حکومت جو ہے ان کے جائز مطالبات سارے مان لے. لیکن پے اینڈ پینشن کمیٹی کے حوالے سے میں پر امید ہوں کہ اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سرکاری ملازمین کی پینشن سے بھی ریلیٹڈ ہوگا. لیکن اس میں دو طبقے جو ہیں ان کے کچھ امکانات نظر نہیں آ رہے، مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. نیشنل بینک بھی قومی ادارے میں چونکہ آتا ہے، ان کا مطالبہ بھی ہے کہ اینول انکریز حکومت کے مطابق بجٹ کے مطابق دی جائے. تو یہ مطالبہ ان کا جو ہے وہ ناقابل عمل نہیں ہے. لیکن پی ٹی سی ایل جو ہے وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہے. یہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر ہوتے ہوئے بھی ان کے معاملات جو ہیں یہ حکومت کے مطابق نہیں ہوتے اور وہ اپنی علیحدہ ڈفلی بجاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ نے 100 لوگوں کو کہا ہے، مجھے نہیں علم کہ اس میں پی ٹی سی ایل شامل ہے یا نہیں. میں انشاءاللہ ایک لیگل وے اختیار کرتے ہوئے یہ پتہ کرنے کی بھی کوشش کروں گا. لیکن پی ٹی سی ایل کے ساتھ ساتھ میں ذکر کروں گا ای او بی آئی کا. ای او بی آئی کا پینشنر بھی مظلوم ترین پینشنر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 8,500 جو ہے ہمیں آیا تھا، ابھی تک ایک ہی میسیج آیا تھا کہ ہمیں وہ نہیں ملی، ابھی تک نہیں ملی. لیکن وہ میں یہ بھی بتاتا ہوں ویور سے، میں یہ کہوں گا کہ اگر 7-8 تاریخ تک آپ کو نہ ملے تو آپ آغاز ضرور کریں تاکہ ہم کام تک بات پہنچا دیں. ہم تجاویز پہلے بھی دیتے آئے ہیں ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے. ای او بی آئی کا جو مسئلہ ہے جس سے پینشن جو ہے لے سکتے ہیں بر وقت بھی اور زیادہ بھی، مہنگائی کے تناسب سے بھی، یا کم از کم منیمم لیبر ریٹ کے مطابق بھی، وہ تجویزیں ہم نے دی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کریں، آپ قوانین سخت بنائیں. اس قوانین پہ میں نے جو غور کیا تو ناظرین یہ ایک تھوڑی سی لیگل بات ہو جائے گی، لیکن میرے جو ہے نا پینشنرز ای او بی آئی کے، یہ ان سے ریلیٹڈ ہے. آپ ذرا غور سے سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو قوانین میں تبدیلی کی جائے اور سخت قانون بنایا جائے اس امر کا کہ جو بھی ملازم آئے وہ ڈاکومنٹڈ ہو، اور اگر کوئی اس کے برعکس کوئی ایسا ادارہ جس نے ایسے لوگ بھرتی تو کیے ہوئے ہیں لیکن ان کی کنٹریبیوشن نہیں جاتی، ای او بی آئی کی کمزوری کا اصل سبب بھی یہی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے لیے قانون کچھ اس طرز کا بنایا جائے کہ اس ادارے کی 1 سال کی جو ہے کنٹریبیوشن اسے کیلکولیٹ کیا جائے اپنی ادارے کی بھی اور ملازم کی بھی تنخواہ کی تناسب سے. یعنی وہ کنٹریبیوشن جو نہیں دی جا رہی اس کی کیلکولیشن کر کے اس کے مساوی ڈبل یا ٹرپل فائن کیا جائے کہ 1 سال کی کنٹریبیوشن کا فائن آپ دو گے، اور یہ سالانہ بنیادوں پر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ کنٹریبیوشن دینا نہیں شروع کرتے. یقین کیجئے بات حوصلے کی ہے. میں ایپوا والوں کو بھی آن بورڈ لوں گا اس معاملے میں کہ میرا کام تو کنوے کرنا ہے، آپ کا کام عمل درآمد کروانا ہے. یہ تجاویز جو ہیں وہ حکام بالا تک ضرور رکھیں. ناظرین، ہم نیشنل بینک کے بارے میں تو بات کرتے آئے ہیں، لیکن کچھ بینک نجی بینک بھی ہیں. اس حوالے سے کچھ فیصلہ ہوا تھا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. میں آپ کو زبانی مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ حبیب بینک، نیشنل بینک، حبیب بینک اور الائڈ بینک اور اس طرح کے 1 2 اور 4 بینکس نے
रिट पटिशन की हुई थी कि हमें जो है पेंशन पूरी नहीं मिल रही। उस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट तो आई हुई है, लेकिन उस पर अमल दरामद का मामला है। हम अपनी अगली वीडियो में जब नेशनल बैंक के दीगर मामलात भी बताएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन नेशनल बैंक के हवाले से हम आपको बताते रहते हैं। एक मैसेज भी है, वो भी हम अगली वीडियो तक मौखर करते हैं, क्योंकि नाज़रीन जो है वो परेशान हो जाते हैं अगर वीडियो तवील हो जाए। आज के लिए इतना ही नाज़रीन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि हम तमाम मुलाजमीन, तमाम पेंशनर्स, उनके मसाइल मजमूई तौर पर हल करने वाला वाहिद चैनल, हल करने की कोशिश करने वाला रादर वाहिद चैनल वो सदाए महरूनीन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।